الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله على كل شيء قدير صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین، حاضرین والناظرین والسامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، آج کے درس میں عقائد کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، تو دوسرا عقیدہ بیان کرتا ہوں اور پھر اس کی وضاحت تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے، اور پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کسی بھی ذریعے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کے بارے میں عقیدہ کہ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کیونکہ ادراک کا معنی ہوتا ہے جاننا، سمجھنا. یہاں یہی معنی مراد ہے. عقل اسے ناممکن قرار دیتی ہے کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ اس کا تصور ذہن میں قائم اپنے کر سکے، کہ اس کا تصور ذہن میں جما سکے، بٹھا سکے. کیونکہ کسی بھی ذات کا تصور ذہن میں لانا ہو، ذہن میں بٹھانا ہو اس کو، تو اس کے تین ذریعے ہیں، اس کے تین طریقے سے کسی بھی ذات کا تصور ذہن میں انسان لا سکتا ہے. تو وہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہاں بھی بتانا ضروری ہے سمجھانے کے لیے اس عقیدے کو، کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہے، جب کسی کا ذہن میں احاطہ کرنا چاہتے ہیں ذات کا، تو اس کو دیکھنا ضروری ہے. جب اس کو دیکھیں دے، اس کے دیکھنے کے بعد آپ اس کا ادراک، اس کا تصور ذہن میں لا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی نے آپ نے نہیں دیکھا تو آپ اس کا تصور ذہن میں لا سکیں. کسی نے جو اس نے دیکھا ہے، جو کسی نے اس کو دیکھا ہے، جس کا تصور آپ ذہن میں لانا چاہتے ہیں، تو کسی نے دیکھا ہے، اس نے آپ کو بتایا، اس کی صورت ذات کے متعلق آپ کو بتایا، تو آپ اس کے بتانے کے ذریعے سے اپنے ذہن میں اس کا تصور لا سکتے ہیں. تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ ہے کسی کے ذات کا، کسی بھی ذات کا ذہن میں تصور لانے کے لیے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں نہیں بتایا. اس ذات کسی بھی ذات کے آپ ذہن میں تصور لانا چاہتے ہیں، اس ذات کے متعلق آپ کو علم نہیں دیا، آپ کو نہیں بتایا، بلکہ اس کی مثل کے بارے میں بتایا گیا، کہ جو چیز آپ کے ذہن میں لانا ہے، آپ کو سمجھانا ہے کسی بھی ذات کے متعلق، تو آپ اس کی مثل کے ذریعے سے آپ اس کو سمجھ لیجیے. تو یہ تین طریقے ہیں.
تو اللہ رب العزت کی ذات کا تصور ذہن میں لانے کے لیے ان تین طریقوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا جو اس کا تصور ذہن میں لا سکتا، تو ایک طریقے سے بھی تصور ذہن میں لانا محال ہو، اور دوسرا طریقے سے یہ ہے کہ کسی نے اس کے بارے میں بتایا، کسی نے بھی ہم کو یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس کی شکل صورت ذات ایسی ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم ذہن میں تصور لا سکے۔ کسی نے میں نہیں بتایا، اسی لیے کسی بھی نے نہیں بتایا، ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، اس طرح ہے، اس کی شکل صورت اس طرح ہے۔ تو میرے آقا نے اپنی آنکھ کے ساتھ دیکھا اللہ رب العزت کو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جیسے آئے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھا اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ۔ تو اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم کو نہیں بتایا جو ہم اس کا تصور ذہن میں لا سکیں۔ تیسرا، اللہ رب العزت کے ذات کے متعلق نہیں، اللہ رب العزت کی کوئی مثل بھی نہیں کہ اس کا کوئی مثل ہو جو اس مثل کے متعلق ہمیں کوئی ادراک دے، ہمیں کوئی بتائے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی مثل ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت کو آپ نے اس چیز کو دیکھا تو آپ اس چیز کو ذہن میں لاتے ہوئے اللہ کی ذات کا تصور اپنے ذہن میں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت کا کوئی بھی مثل لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی بھی مثل نہیں جو اس کی مثال دے کر کوئی ہمارے ذہن میں اللہ کی ذات کا تصور لا سکے۔ تو اس لیے اس تین طریقوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ذہن میں نہیں لا سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتے تو اس کا جب کسی کا تصور ذہن میں آئے تو عقل اس چیز کو گھیر لیتی ہے۔ جب اس کو گھیر لیتی ہے، محیط کا معنی ہوتا ہے گھیرنے والا، عقل اس کو گھیرنے والی ہو، تو عبارت میں میں نے پڑھا عقل اس کو محیط ہوتی ہے۔ محیط کا مطلب ہے کہ جب اس کا تصور ذہن میں آئے گا تو عقل اس کو محیط لے گی، اس کو گھیر لے گی، تو اس کو گھیرے ہوئے نہیں ہوگی۔ جب ان تینوں کے ذریعے سے اس کا تصور بھی، اللہ کی ذات کا تصور بھی ہمارے ذہن میں آئے گا تو اللہ رب العزت کے ذات کا تصور ذہن میں نہ آنے کی وجہ سے عقل بھی ہماری اس کو نہیں گھیر سکتی، اس کا احاطہ احاطہ نہیں کر سکتی۔ جیسے میری سامنے کتاب ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب میں نے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا تو یہ پورا پیج، یہ صفحہ میری ذہن میں آ گیا۔ جب یہ میرے ذہن میں آ گیا تو میرے ذہن نے، میری عقل نے اس کو احاطہ کر لیا، اس صفحے کو، اس احاطے کو، اس کو اپنے اندر میں نے ذہن میں احاطہ کر لیا۔ تو اس لیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کو دیکھا بھی نہیں تو ہماری عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً، تفصیلاً بھی نہیں، اجمالاً ہم اللہ رب العزت کی ذات کے متعلق معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اپنا قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ اللہ رب العزت نے، ہم روزمرہ دیکھتے ہیں فوت کی ہو رہی ہوتی ہے، کہاں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی سوکھی چیز سرسبز شاداب ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے قدرت کے کسی بھی کرشمے کو ہم دیکھتے ہی اللہ ذات کا تصور نہیں بلکہ اس کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ افعال کے ذریعے کہ اللہ رب العزت روزمرہ کی زندگی کے متعلق، روزمرہ کے اللہ رب العزت کے کرشمے دیکھ کر قدرت کے، تو ہم یہ سوچ لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، ذرے ذرے پر اپنی روزی پہنچا رہا ہے، عطا کر رہا ہے، چونٹی کو اور ہر مخلوق کو اپنی قدرت کے تحت اس کے نصیب کے مطابق وہاں تک روزی پہنچا رہا ہے، کوئی ہے، وہ ہے تو ہے ایک ذات، اللہ رب العزت کی ذات۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کو تصور، اس کے معرفت، اس کے صفات کے ذریعے سے، اس کے قدرت کے کرشمے کے ذریعے سے ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنی ہدایت کے راستے پر چلائے، معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہوگا، تو کوئی بات پوچھنی ہو تو ضرور پوچھ سکتے ہیں، نمبر کے ذریعے سے، کسی اور بھی کمنٹس کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے آپ ہم پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات پوچھنی ہو تو۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو، ہمیں حق اہل سنت، عقیدہ اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم علی جاہد۔